السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ گزشتہ میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا جس میں زکوٰۃ کا نصاب میں نے بیان کیا تھا۔ تو زکوٰۃ اسلام کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ جو نصاب کے مالک ہے اس کو زکوٰۃ دینا ہی پڑے گا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ تو انشاءاللہ وہ بات بھی آئے گی کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہے اور کتنے روپے پر ہے اور نصاب کیا ہے، پھر سے میں اس کو ریپیٹ کروں گا۔ تو زکوٰۃ کے فائدے میں ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہو تو اسے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے زکوٰۃ ادا کر دی تو شر اس شخص سے دور ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ ایک اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ نکالنے سے ہمیں کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے، اللہ کے حکم کی اطاعت خود مقصود ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اصل مقصد اللہ کی اطاعت ہے، معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی فائدہ بھی عطا فرماتا ہے۔ ان فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی باقی مال میں برکت، اضافہ اور پاکیزگی کا سبب بنتی ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ 276 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ و صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرما، اور اے اللہ، جس شخص نے اپنے مال کو روک کر رکھ رہا ہے یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو اے اللہ اس کے مال پر ہلاکت ڈال دے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا۔ متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے فوائد میں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، یا اللہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہتی بلکہ گردش کرتی رہتی ہے، مال کی حرص و ہوس نہیں رہتی، معاشرہ معاشی طور پر مضبوط رہتا ہے، چوری، ڈاکہ، سود جیسے معاشرتی جرائم سے حفاظت رہتی ہے۔ دوستو، زکوٰۃ ایک قرض ہے۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 29 سورہ مزمل کے آخری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنات ہو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کیوں قرض مانگ رہا ہے؟ اللہ تو کسی چیز کا محتاج ہی نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، سب کے سب اس کے محتاج ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے ماں باپ سے زیادہ پیار و شفقت فرماتا ہے، ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ شفقت و پیار فرماتا ہے۔ وہ اپنے غریب، مجبور، کمزور بندوں کے لیے قرض مانگ رہا ہے کہ تم میرے غریب بندوں کی مدد کرو۔ قرض کا مطلب یہی ہے کہ مجھے نہیں، تمہارے سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، اڑوس پڑوس میں، رشتہ داروں میں جو غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، لاچار ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کرو، گویا کہ تم نے مجھے قرض دیا ہے۔ میرے غریب بندوں کی مدد کرو اپنی زکوٰۃ کی رقم سے، ان کو دو، گویا وہ تم نے مجھے دیا، اب اس کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر قیامت کے دن تمہیں لوٹا دیے جائیں گے۔ اب کسی کو زکوٰۃ کے نکالنے میں چون چرا نہیں ہونا چاہیے۔ جو مال و دولت، سرمایہ آپ کے ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اللہ ہی نے آپ کو مال دیا، صحت دی، اچھی زندگی دی، اچھا روزگار دیا، خوشحالی دی، ترقی کی طرف گامزن کیا۔ اگر وہ چاہے تو تجھے لاچار کر دے، مجبور کر دے، تمہارے دھندا پانی، بیوپار، کاروبار ڈاؤن کر دے، تجھے مصیبت میں مبتلا کر دے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اب اللہ ایک سال میں ایک بار تم سے 2.5% مال کا مطالبہ کر رہا ہے، تو کیا نہیں دینا چاہیے؟
دینا چاہیے، یہی اللہ سے وفاداری ہے۔ زکوٰۃ خدا کا حق ہے۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادیت زکاة مالک فقد قضیت ما علیک ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم یکن له فیہ اجر وکان اسرہ علیہ۔ صحیح ابن خزیمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ مفروضہ دے دی تو تم اللہ کے حق سے سبکدوش ہو گئے، اور جس نے حرام مال جمع کیا اور اسے اللہ کی راہ میں دیا تو اس پر اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ ایک مثال سے بات سمجھیے محترم حضرات، کہ زکوٰۃ کا مطلب یہ کہ جس مسلمان کے پاس ایک مقررہ مقدار میں مال و دولت ہو، وہ ہر سال حساب لگا کر اپنی دولت کا 40واں حصہ غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، لاچاروں، مجبوروں، ضرورت مندوں اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر رکھا ہے۔ بات سمجھے؟ باپ روزانہ بیٹے کو مدرسہ، اسکول، کالج جانے سے پہلے جیب خرچ دیتا ہے، اس کے کپڑے، کتابیں، ٹیوشن فیس کے علاوہ ہر طرح سے اسے نوازتا ہے۔ اگر باپ کسی روز بیٹے سے چند روپے مانگ لے تو تابعدار بچہ وہی ہے، فرما بردار بچہ وہی ہے جو تعمیل حکم میں دیر نہ کرے، لیٹ نہ کرے، تاخیر نہ کرے۔ اللہ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، آنکھیں دیے، کان دیے، ناک دیا، پاؤں دیے، ہاتھ دیے، کان دیے، کان میں سننے کی صلاحیت دی، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، منہ میں زبان دی، چبانے کے لیے دانت دیے، ہر اعضاء کو بالکل ٹھیک درست انداز میں بنایا۔ پھر انہوں نے مال و دولت سے نوازا، کاروبار کا راستہ بتلایا۔ جب سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے جو اللہ نے سب کچھ دیا، وہ اگر سال میں ایک بار ہم سے صرف کل مال کا 2.5% کا مطالبہ کرتا ہے تو وفادار بندہ وہی ہے، تابعدار بندہ وہی ہے، بات ماننے والا بندہ وہی ہے جو مانگنے پر دے انکار نہ کرے۔ اب بتائیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اے مسلمانوں، تمہارا دیا ہوا مال ضائع نہیں ہوگا، اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع رہے گا جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگا، اور قیامت کے دن تمہارے مال کو کئی گنا بڑھا کر واپس کر دیا جائے گا۔ سودا بڑا سستا ہے، بہت اچھا ہے۔ دنیا میں غریبوں کی مدد کر دو جو تمہاری ذمہ داری بھی ہے، تم پر زکوٰۃ واجب ہے، دینا ہی ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ کتنا اچھا سودا ہے، یہاں دو گے وہاں پالو گے۔ زکوٰۃ کے برکات۔ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کی رحمت کا باعث ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، اور مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، خوف و غم سے نجات ملتی ہے، نقصانات سے بچاؤ ہوتا ہے، اور مال کا شر دور ہوتا ہے۔ زکوٰۃ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے اور جنت میں داخلے اور جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کے غضب و ناراضگی اور بری موت سے بچاؤ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سے فضائل و فوائد ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بڑی سخت وعیدیں قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ آخرت میں ملنے والی سزاؤں کا ذکر میں کسی اور اس میں کروں گا، لیکن دنیا میں کیا نقصانات ہیں اور آخرت میں کیا نقصانات ہیں اس کے بارے میں احادیث اور قرآن و حدیث میں بہت ساری روایتیں اور آیتیں موجود ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ اتنا لمبا ویڈیو بنا کے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاه اللہ مالا فلم يؤد زکاته مثل له ماله يوم القیامة شجاعا اقرع له زبیبتان طوقه يوم القیامة ثم يأخذ بلحظمتيه عن شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لكم بل هو شر لكم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ سورہ آل عمران 180 نمبر کی آیت ہے، اور یہ جو حدیث میں نے اوپر پڑھی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا مال قیامت کے دن نہایت ہی زہریلے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، جس کے سر پر سیاہ 2 نقطے ہوں گے، کالے 2 نقطے ہوں گے، جو انتہائی زہریلے ہونے کی علامت ہے، اور وہ اس کے گلے کا طوق یعنی پھندا بن جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا محبوب مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو نے جمع کر رکھا تھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، جس مال کو جمع کر اور گن گن کر رکھتے تھے وہ قیامت کے دن سخت تباہی کا باعث ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 کی، کہ جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، اور ہرگز نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے اچھی بات ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا قیامت کے دن وہی مال ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وعید پارہ نمبر 10 سورہ توبہ میں آیت 34-35 کے اندر بہت ہی خطرناک قسم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ انشاءاللہ میں اگلے کسی ویڈیو میں پھر اور بھی زکوٰۃ کے بارے میں کچھ باتیں لے کر کے حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔